الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم وقال سبحانه وتعالى في شان رسوله الكريم جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 32 تک ہم نے ترجمہ اور اس کی تفسیر پر روشنی ڈالی تھی۔ انشاءاللہ اب آیت نمبر 33، 34، 35، 36 انشاءاللہ ان 3-4 آیتوں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بیان کرنا، اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 33 میں 33 اس میں فرما رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو تمام جہانوں پر بزرگی دی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا اور آل ابراہیم، آل عمران کا ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو بزرگی اللہ نے دی ہے اور ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے جو بزرگی بخشی ہے، اور حضرت آل عمران، یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو جو فضیلت بزرگی بخشی ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاد آدم میں کن کے ذریعے سے اولاد آدم کو فضیلت بخشی۔ اب اس میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، جہاں سے جو ہے شریعت لاگو ہونا شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں کو فضیلت بخشی۔ پھر آگے فرمایا آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بخشی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسحاق اولاد سے جو ہے آپ کے بنو اسرائیل چلی۔ پھر اس کے بعد حضرت آل عمران سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بی بی مریم کو پیدا فرمایا، پھر بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جن جن نبی سے ان کی اولادوں کو فضیلت بخشی، بزرگی دی ہے، اس کا ذکر فرمایا اس آیت میں، آیت نمبر 32 میں۔ اب اس میں جو ہے حضرت ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت بخشی ہے، وہ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، یعنی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے والد، چاہے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بولیں یا پھر حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام سے بولیں۔ اسحاق علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، معاف کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، دونوں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اب چونکہ خصوصی طور پر اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کے ذریعے سے ان کی اولاد میں حضور پاک علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ اس ملک کو، اس شہر کو مسلمانوں امن والا شہر بنا، اور آپ نے دعا کی تھی اس کو جو ہے ہم کو جو ہے تیرے آگے جھکنے والا، تیرے احکامات کی تابعداری کرنے والا بنا، اور اس نبی آخر
آخر الزماں کو میری اولاد میں سے پیدا فرما جو کہ آخری نبی بن کر تشریف لانے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے خواہ وہ بنو اسرائیل کی شکل میں لیں یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں لیں، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو جو فضیلت بخشی ہے اس کا ذکر فرمایا کس میں؟ اس آیت میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام تو ظاہر سی بات ہے تمام انبیاء کے جو ہے تمام انسانوں کے کل انسانیت کے والد ہیں۔ پھر اب یہاں پہ آل عمران کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ یہ آل عمران کون ہے؟ یہ عمران جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت مریم کے والد ہیں۔ اب چونکہ جو ہے آپ بانجھ ہو چکی تھی حضرت عمران علیہ السلام کی جو ہے زوجہ جو بیوی ہے ان کی بانجھ ہو چکی تھی، اب ان کی بھی خواہش تھی کہ اولاد ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو حاملہ کر دیا۔ جب آپ پیٹ میں تھے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی زوجہ جب اپنے پیٹ میں بچے کو محسوس یعنی حمل سے وہ محسوس کرنے لگی اپنے آپ کو، تو آپ نے یہ دعا کی تھی اس وقت کہ اے اللہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک، آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر فرمایا۔ اے اللہ میں تجھ سے نظر مانگتی ہوں اس بات کی کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا اولاد ہوگی تو اس کو میں مکمل تیری راہ میں تیرے لیے دین کے نام پر اس کو صرف کر دوں گی، تیرے یعنی دنیا سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا میرا بچہ، میرا جو بیٹا ہوگا وہ دنیا سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کرے گا، وہ ٹوٹلی دین کی خدمت کے لیے ہوگا، میں اس کو مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر دوں گی، بس وہ دینی خدمات میں لگا رہے گا۔ یہ آپ نے منت مانی تھی، کس نے؟ حضرت عمران کی زوجہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت عمران کی اولاد میں، یہ حضرت عمران دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام اور حضرت کیا کہتے ہیں آپ کے عمران، ان دونوں نے 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا۔ اب ایک بہن سے جو نکاح کیا اس میں جو ہے حضرت عمران کیا کہتے ہیں ان کی اولاد سے حضرت بی بی مریم پیدا ہوئی، اور وہ زکریہ علیہ السلام سے پھر یحییٰ علیہ السلام وغیرہ پیدا ہوئے۔ پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جو بیان کیا کہ میں نے جو ہے ان کی اس نظر کو جب انہوں نے نظر مانی تھی ذریتم، فرمایا کہ آل عمران کو جو میں نے فضیلت دی تھی کہ انہوں نے منت جو مانی تھی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو جو ہے حاملہ کیا اور ان کو جو ہے بیٹی عطا فرمایا۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹا ہو، بیٹا اگر ہوگا تو دین کی خدمت کے لیے وہ لگا دیں گے، مگر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ اب چونکہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم جس چیز کو پسند کرتے ہو، تم جس چیز کو چاہتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے وہ چیز۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم جس چیز کو پسند کرتے ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تم نہیں جانتے اس بات کو۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے بارے میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو خیر ان کا تو ارادہ تھا کہ بیٹا اگر ہوگا تو اس کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیں گے، میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ پہلے اس سے پہلے کی جو آیت میں بیان کیا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، آیت نمبر 34 میں بیان کیا ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، اللہ بہت خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اولاد ابراہیم کو، اولاد آدم کو، اولاد آل عمران کو ہم نے کیا کیا؟ فضیلت دی، بزرگی والا بنایا، ان کی اولاد کو ہم نے جو ہے عزت بخشی کہا۔ اب یہ کہہ کر کہا ذریۃ بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام کی اولاد سے جس طرح یحییٰ بن زکریا ہیں، یہ اسی طرح اولیاء یہ انبیاء علیہ سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے حضرت عمران ہے۔ تو یہ سب آپس میں خاندانی رشتہ دار بھی ہیں، اور جو ہے یہ آپس میں جو ہے کسی نہ کسی جو ہے کی اولادوں سے ہے جو بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے جو ہے کیا کہتے ہیں بعض کی اولادیں ہیں، کا اشارہ
اسی نبیوں کی طرف ہے، اور اللہ بہت خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمران کی زوجہ نے، اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی زوجہ نے یہ نظر مانی تھی، انی نذرت لک، اے اللہ میں تجھ سے یہ نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررا فتقبل منی، وہ جو ہے دین کی خدمت کے لیے میں اسے صرف کر دوں گی، حرکت کرنے والا، 24 گھنٹے ہمیشہ دین کے لیے تیری راہ میں لگا رہنے والا، دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا، ہمیشہ تیری راہ میں رہے گا، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو میری اس نظر کو تو قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا ہے۔ تو جب آپ نے یہ نظر مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، جب وہ حاملہ ہوئی، حمل سے ہوئی، جب ان کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ بیٹی انہیں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا کہ جب انہیں بیٹی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے، سوچنے میں پڑ گئے کہ جو ہے میں نے تو نظر مانی تھی بیٹے کی، اب یہاں پہ بیٹی ہوئی ہے تو پھر میری نظر کا کیا ہوگا، میں تو مجبور ہوں، ایک تو بانجھ عمر میں، بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جو اولاد نہیں جے سکتی، جن نہیں سکتی، تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بانجھ عورت کے ذریعے سے، خاتون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حاملہ کیا اور ان سے بی بی مریم کو پیدا فرمایا۔ تو ان کو پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ اب یہاں پہ جو ہے بی بی مریم کہنے لگی، بی بی مریم کی والدہ حضرت عمران کی زوجہ کہنے لگی کہ جو ہے خیر میں نے تو نظر مانی تھی بیٹا ہوگا تو میں اس کو دین کی راہ میں صرف کر دوں گی، مگر اللہ کا دیا ہوا تو جو ہے میری پسند سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے بیٹا دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے حق میں بیٹی ہے تو پھر یقیناً وہ جو ہے بیٹے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ تو اب آگے فرما رہے ہیں انی سمیتھا مریم، تو میں نے اس کا نام سمیتھا مریم رکھا۔ کس کا نام؟ حضرت عمران کی زوجہ سے جو بیٹا، جو پیدا ہوئی لڑکی، خاتون، جو نظر کے ذریعے، منت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بی بی مریم کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کو کیا کیا، دعا کر کے کہا اے اللہ اس کو میں جو ہے شیطان کے شر سے، اس کی شرارت سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس لیے ان کی دعا کو قبول فرمائی۔ بی بی مریم کو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے لوچتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو شیطان اسے اس طرح پنچ کرنا بولتے ہیں نا، اس طرح پنچ کرتا ہے، لوچتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے لوچتا ہے، تو اس لیے بچہ روتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ مگر جو ہے بی بی مریم کی والدہ کی، یعنی حضرت عمران کی زوجہ کی یہ دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بی بی مریم کو شیطان کے لوچنے، اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھا، شیطان نے نہیں چھوا جب وہ پیدا ہوئے بی بی مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بی بی مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب پیدا ہوئے تو ان کو بھی شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، کیونکہ ان کی نانی نے جو دعا کی تھی۔ اب اس میں کوئی، اب یہاں پر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے بی بی مریم کو اور ان کی بیٹے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی ہے، یا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی ہے، تو ان سب کو چھوا ہے شیطان نے، تو کیا یہ نہ چھونے کی وجہ سے کیا بی بی مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فضیلت والے ہو سکتے ہیں کیا؟ تو اس کے جوابات میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت مینس کہ کوئی ایک بندہ ہے، ایک شخص کیا کہتے ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، عالم دین بھی ہے، مفتی بھی ہے، ایک 5-6 اس کی خوبیاں ہیں جی، اب اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسرے بندے کو مقابل میں لا لیں، اگر وہ اچھی آواز والا قاری ہے، اس کے اگینسٹ میں ایک حافظ صاحب بھی ہے، مولانا بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے، اس کے اگینسٹ میں ایک اور ایک حافظ صاحب ہے مگر وہ عالم دین نہیں ہے، مگر وہ ان سے بھی زیادہ اچھی آواز رکھنے والے حافظ صاحب ہے، تو یہ حافظ صاحب کے اندر جو ایک آواز کا جو حسن جو دیا ہے خدا نے، تو وہ ایک آواز کی خوبی کی وجہ سے وہ
مولانا سے اس کا بڑا مرتبہ نہیں ہو جا سکتا. اس سے کہتے ہیں جزوی فضیلت، اسے جزوی فضیلت. تو اسی لیے جو ہے ایسے دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جزوی فضیلتیں دی ہیں اس کی وجہ سے وہ ہمارے نبی سے یا پھر کسی اور نبی سے وہ ممتاز یا پھر فضیلت والے نہیں ہو جا سکتے. یہ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ ایک دو میں ہو سکتی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، وہ کوڑ کے برس کے مرض کو جو ہے صحت یاب کر دے، مردے کو زندہ کر دیتے. اب آدم علیہ السلام کو وہ یا پھر دوسرے نوح علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان سے بڑے ہو گئے. یہ جزوی فضیلتیں بعضوں میں اللہ تعالیٰ نے جس میں جو کمال دیکھتا ہے خدا، اور موقع زمانے کے حساب سے قوم میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ٹیلنٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ معجزات دے کر نبیوں کو بھیجتا ہے. یہ معجزات کو اور ان کے جزوی فضیلتوں کو دیکھ کر ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب رہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کا ہمزاد ہوتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کو گناہوں کی طرف ولولہ کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں وسوسے ڈال کر اسے گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیدا ہوا شیطان، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور حضور وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا تھا. دوسروں کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ ہر نبی عیسیٰ علیہ السلام ہو یا پھر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور ان کو وسوسے ڈالتا ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ مجھے مشورہ بھی دیتا ہے تو اچھا مشورہ دیتا ہے، گناہ کا مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے اسے مسلمان کر دیا، وہ میرے تابع ہو گیا، مجھے بھلائی کی بات کرتا ہے، میرے ساتھ اچھی باتوں کا ذکر کرتا ہے، مگر وسوسے مجھے نہیں ڈال سکتا وہ، کیونکہ اللہ نے اسے مسلمان کر دیا. تو جو جس کا کام ہے وسوسے دینا، ستانا، شر پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی خاطر اس کو مسلمان کر دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کسی اینگل سے بھی رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. کسی بھی اینگل سے ہر نبی، ہر شے میں، ہر معجزے میں، ہر شان میں بدرجہ اتم رسول کو رکھا، ہر شان میں با کمال حضور کو رکھا. حالانکہ جو ہے کیا کہتے ہیں بی بی مریم کو جو ہے شیطان کے شر سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے شر سے، اس کے پنچ کرنے سے محفوظ رکھا، مگر یہاں پر تو پنچ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو وسوسہ دینے سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو محفوظ رکھا، وہ خود مسلمان ہو گیا. اس لیے جو ہے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں نبیوں میں جو ہے ان کی اولادوں میں جو ان کو بزرگی دی ہے، فضیلت دی ہے، ایک ایک نبی کو ایک ایک فضیلت اور کمال کے ساتھ بھیجا. آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، ابراہیم علیہ کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، یوسف علیہ السلام کو حسن سے نوازا. ہر نبی کے پاس ایک معجزہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں میں جو ہے سب سے کیا کہتے ہیں با کمال، سب سے جو ہے ایک کیا کہتے ہیں ایک عظیم الشان معجزات کو لے کر ہر نبی اپنے اپنے زمانوں میں آیا. مگر انہی معجزوں کی، انہی انبیاء کی جھرمٹ میں آپ سرکار دو عالم کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح سورج نکلنے کے بعد ستاروں کا جو حال ہو جاتا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد تمام نبیوں کا حال ہو جاتا ہے. ان سے کوئی دوسرا ان کا کوئی موازنہ کر ہی نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مردوں کو، پرندوں کو زندہ کر کے بتایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو، ان کی ہاتھوں سے مردوں کو زندہ کر کے بتایا. موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر کے بتایا. اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک سائڈ میں، ان کی پشت پہ رائٹ سائڈ میں ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام قیامت تک کے آنے والی اپنی مسلمان بیٹوں کو آپ نے دیکھ لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بائیں ہاتھ ان کی لیفٹ سائڈ میں ان کی پشت پہ جب پھیرا تو قیامت تک کے آنے والی کافر اولاد کو آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دیا اس چیز کو. ابراہیم علیہ السلام کو اذان دینے کا حکم ہوا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت. اذان جب آپ نے دی تو آپ کی اذان پر عالم ارواح تک آپ کی اذان کا اثر، عالم ارواح تک، روحوں تک ان آوازوں کو پہنچی. تمام کے تمام جو بھی پیدا ہونے والے
والی تھی ان سب تک آپ کی آوازیں پہنچی، آپ کی آواز کو پہنچایا گیا۔ جن کے حق میں جو ہے حج لکھا ہوا تھا ان تک آواز پہنچی، جو جن نے بھی اس پر لبیک کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو حاجی بنا دیا، حج کی فضیلت سے، حج کے شرف سے ان کو بخشا۔ یہ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک ایک شان دیتا رہا۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کوئی لوہے کو اگر آپ پکڑتے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، لوہا نرم ہو جاتا تھا، یعنی کہ اتنی سخت سے سخت ترین چیز ہے لوہا۔ داؤد علیہ السلام کو معجزہ تھا وہ کہ وہ لوہے کو پکڑتے تو پھر وہ لوہا۔ سرکار دو عالم کا یہ حال تھا کہ کسی پتھر پہ آپ چلتے تو پتھر بھی نرم ہو جاتا تھا آپ کے لیے۔ جی داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ آپ کے قدمین مبارک میں نظر آ رہا ہے وہ، اور سرکار دو عالم ہر کیا کہتے ہیں آپ کے جانور تک حضور سے باتیں کرتے۔ یہ درخت، شجر، حجر، نباتات، جمادات، کوئی ایسی شے نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں ہر شے مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے اور حضور سے باتیں کرتی ہے، حضور کبھی ان سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، حضور نے وہ ٹیک لگا کر خطبہ دینا بند کر دیا۔ صحابہ کرام روایتوں میں آتا ہے جس طرح اونٹ کا بچہ روتا ہے سسکیاں لے کر، وہ اونٹ کا بچے کی طرح رونے لگ گیا، پھر حضور نے اسے گلے لگایا تو پھر وہ خاموش ہو گیا، وہ تھم گیا، وہ خاموش ہو گیا، سہم گیا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر شان میں باکمال بنایا۔ ہاں آپ نسل کی اگر بات دیکھیں، آباء و اجداد میں اگر بات دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین خاندان میرا خاندان ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین آباء و اجداد میں اوپر تک کی نسل میں دیکھیں یا پھر نیچے تک کی نسل میں دیکھیں۔ اور جو ہے اس لیے بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی کیا جتنے بھی سادات اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کفر پہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ حلال ہی ہیں، یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، پاکیزہ خون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ ان میں جو ہے کوئی جو ہے کافر ہو کے جو بھی جو ہے اصلی سید زادہ ہے وہ حرام کی موت نہیں مر سکتا، وہ کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، گناہگار ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے مگر کافر نہیں ہو سکتا، وہ کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور اوپر بھی اگر بات کریں سرکار دو عالم کی آباء و اجداد میں کسی کو بھی آپ کافر نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی تمہارے آباء و اجداد میں، تمہارے باپ داداؤں میں سب کے سب جو ہے اللہ کو سجدہ کرنے والوں میں سے تھے۔ اب اللہ کو سجدہ کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا یا پھر کافر کرے گا؟ مسلمان ہی اللہ کو سجدہ کرے گا، تو کافر تو نہیں کرے گا۔ اب جب گزشتہ 2 جمعہ پہلے آپ نے سنا خطیب صاحب سے بھی کہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے لوگوں میں غلط بیان کرتے ہیں کہ جو ہے آزر کر کے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ آپ کے والد کا نام حضرت طارق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے ساتھ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم نے اپنے اب سے کہا، اپنے اب آزر سے کہا کہ تم کو میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری قوم کو میں دیکھ رہا ہوں وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ لات و منات کی پوجا کرتے ہیں، غیر کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہوئے، تم لوگ گمراہی میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، تو اس کو سن کر جو ہے اس کو پڑھ کر علماء عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے والد کا نام ابراہیم کہہ کے آزر کہہ کے کہا، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اگر ہوتے تو اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے اور میرے والدین کی تو مغفرت فرما۔ نبی ہو یا رسول ہو یا ولی ہو اللہ کے منشے کے مطابق کبھی دعا نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے مطابق کبھی دعا نہیں کرتا۔ جب اسے منشا معلوم ہو جائے خدا کا، جب نبی کو نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا تمہارا بیٹے چھوڑ دو اس کو، وہ تمہارے اہل سے نہیں، تمہاری اولاد سے نہیں، تو اللہ نوح علیہ السلام نے اس کے بعد اس کی فکر کرنا چھوڑ دیا آپ نے، کیونکہ اللہ کا منشا معلوم ہو گیا نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام نے نہ اس سے بیٹے سے بات کرنا پسند کیا، نہ اسے تبلیغ کرنی پسند کی، نہ اس کے حق میں دعا کرنا پسند کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کا حکم آ گیا وہ تمہاری اولاد سے نہیں، تمہاری اہل سے نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ تو نبی کو جب معلوم ہو جاتا ہے منشا، تو نبی اس کے باوجود بھی اللہ کو زبردستی اس کے منشے میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، جب ان کو معلوم ہے کہ ان کے بابا اگر معاذ اللہ استغفر اللہ اگر وہ کفر پہ ہوتے تو اللہ سے وہ دعا کیسے کرتے؟ اگر وہ دعا بھی کرتے تو اللہ ان کی دعا کو روک دیتا، اے ابراہیم تم اپنے والد کے حق میں دعا مت کرو، وہ تو جو ہے کافر ہیں، وہ تو جو ہے کفر پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے والد کے لیے بھی، چاچا کے لیے بھی، اور پرورش کرنے والا، پالنے والا، جس طرح ہم کسی کو کیا کرتے ہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس سے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تربیت کے لیے اس کو نگرانی کرتے ہیں، دیکھ بھال
کرتے ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آزر نامی شخص نے، جو ان کے چاچا ہیں حضرت طارق کے بھائی، انہوں نے ان کی تربیت کی، ان کا تربیت نے ان کی دیکھ بھالی کی، ان کو بچپن میں جو ہے ان کو کھلایا پلایا، اپنے ساتھ رکھا آزر نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، جب ابراہیم نے اپنے اب سے کہا، اب کا مطلب چاچا بھی آتا ہے، پرورش کرنے والا بھی آتا ہے، چونکہ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو آزر نے پالا پرورش کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا کہ ابراہیم نے اپنے اب سے کہا، یعنی اپنے پرورش کرنے والے سے کہا، اپنے چاچا سے کہا کہ میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، تم لوگ غیر کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہو۔ مگر جب والد کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قرآن میں؟ ربنا اغفر لی ولی والدیّ۔ والد کا لفظ چاچا کے لیے نہیں بولا جاتا، والد کا لفظ صرف اور صرف باپ کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اب کا لفظ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چاچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جو ہے پرورش کرنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہی عربی زبان کا حسن ہے، یہی عربی زبان کی خوبی ہے، ایک ایک لفظ کئی معنی کو گھیرا ہوا ہے، ایک ایک لفظ کئی معنی کو کوریج کرتا ہے، اس کا مطلب ہر جگہ ایک ہی نہیں لیا جاتا۔ اگر اس طرح لیں گے تو پھر جو ہے گمراہی میں شکار ہو جائیں گے، اس طرح اگر معنی لیں گے تو۔ خیر بہر کے اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ نسلوں میں رکھا، پاکیزہ پشتوں میں رکھا۔ پاکیزہ کفر پاکیزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، مشرک تو جو ہے سراپا نجس گندگی کا نام ہے، سراپا عیب سراپا گندگی کا نام ہے۔ نجس بھی نہیں نجس کہا، تو نجس یعنی کہ جو جہاں لگتا ہے پھر اسے بھی گندا کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں نجس۔ نجس کو پھر بھی آپ دھو کے صاف کر سکتے، کپڑے کو اگر کوئی گندگی لگ گئی، خون لگ گیا، پیشاب لگ گیا، طہارت کوئی بھی گندی چیز لگ جائے تو پھر اسے دھو کے آپ صاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نجس لگ گئی ہے کپڑے کو، کپڑا نجس ہو گیا، جو گندگی لگی ہے کپڑا گندا ہو گیا، تو کپڑا کیا ہو گیا؟ نجس کے لگنے کی وجہ سے کپڑا نجس ہو گیا۔ تو کپڑے کو نجس کو صاف کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی سے اگر آپ دھو لیں گے تو پھر کپڑا نجس سے جا کر پاک ہو جاتا ہے، مگر وہ جو پانی جو نجس سے لگا پھر وہ پانی گندا ہو گیا۔ اب وہ جہاں جاتا جائے گا، جس سے ملتا جائے گا وہ اس کو گندا کرتا جائے گا۔ تو نجس چیز پاک نہیں ہوتی، نجس چیز پاک ہوتی ہے۔ نجس کو دھو کر صاف کر دیا جا سکتا ہے مگر نجس کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو نجس نہیں نجس کہا، انما المشرکون نجس، یہ مشرک شرک رکھنے کی وجہ سے نجس ہیں، گندے ہیں۔ اب یہ گندگی اپنے اندر جو ہے رکھے ہیں غیر کو اپنا معبود بنا کر۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ نسلوں میں رکھا، سب سے اعلیٰ خاندان میں رکھا۔ تو اے اللہ تعالیٰ ایک طرف کہے کہ تم کو ہم نے پاکیزہ نسلوں میں اعلیٰ خاندان میں رکھے، اور پھر جو ہے دوسری طرف کوئی یہ بدبخت کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے والد آزر تھے، تو پھر ان کی نسل میں جو ہے رسول پاک علیہ السلام کا نور تھا، اور ان کی روح کو، ان کی نور کو جو ہے منتقل کرتے ہوئے ایک شرک سے گزار کر معاذ اللہ ایک نبی کو، وہ بھی نبی آخر الزمان کو، سید الانبیاء کو ایک کفر کی پشت سے گزار سکتا ہے خدا؟ ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک کامن سینس رکھنے والا مسلمان بولنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ گندی سوچ آتی کہاں سے؟ یہ گندی سوچ آتی کہاں ہے؟ رسول کے مقام کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، رسول کو اپنی طرح بشر سمجھنے کی وجہ سے گندی سوچ آتی ہے۔ جس طرح عام انسانوں کے بارے میں امیجن کرتے ہیں، چلو بھائی ہاں ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا فلاں فلاں، ہم اپنے تپنے بارے میں بول سکتے ہیں، ہم نہ جانے ہمارے باپ داداؤں میں کون تھے کیا تھے۔ سادات کو چھوڑ کر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہمارے باپ داداؤں میں کون کس کی اولادوں سے ہے، مسلمان تھے ہوں گے یا نہیں تھے ہوں گے، کافر بھی تھے ہو سکتے ہیں، صحابہ اکرام کی اولادوں میں سے یا پھر صحابہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہونے والوں میں سے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اپنے بارے میں بول سکتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مگر ایک سید زادہ یا پھر نبی، ان کے آباء و اجداد میں کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ پھر نبی تو نبی، نبیوں کے امام کے بارے میں کیسے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں جو ہے حضرت کہتے ہیں آزر نامی ایک شخص گزرا، ان کی نسل سے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو پھر اگر ویسے اگر بولیں تو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں کہہ رہا ان اللہ اصطفیٰ، آیت نمبر 32 میں نے جو کہا کہ میں نے آل ابراہیم کو، آل آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوح و آل
ابراہیم، اللہ تعالیٰ بزرگی دیا ہے کس کو؟ اولاد آدم کو، اولاد آدم کو، اولاد نوح کو۔ تو اولاد آدم اولاد نوح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بزرگی دیا۔ وہ بزرگی کس وجہ سے دیا؟ وہ پیدا ہونے والوں میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، تو پھر اللہ کافروں کو تھوڑی بزرگی دے گا، کافروں کو تھوڑی فضیلت دے گا، وہی ہستیوں کو فضیلت دے گا جو اللہ کی احکامات اور اس کے کیا کہتے ہیں اس کے احکامات کی تابعداری کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی یاد میں رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بزرگی دے گا۔ ایک عام شخص سے پھر کافر شخص کیسے فضیلت والا ہو سکتا ہے؟ تو یہ گمان سراسر جو ہے کیا کہتے ہیں بدبختی کی علامت ہے۔ یہی وجہ سے جو ہے سرکار دو عالم تو بہت دور کی بات ہے، یہی وجہ سے آج اتنی گستاخیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اہل بیت کی شان میں کی بات ہو، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیوں کی بات ہو، اتنی آسانی سے زبان درازی کیوں ہوتی ہے؟ اتنی جرت آئی کہاں سے؟ یہ ڈائریکٹ وار کرتے ہیں حضور پر، بس حضور کا ہی کوئی مقام ان کے پاس نہیں رہا تو پھر اب کون بچ گیا؟ کوئی بچا ہی نہیں ان کے سامنے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح بول دیا اگر، تو پھر حسین کے بارے میں اگر بولے نہیں وہ شہزادوں کی جنگ ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی جانے کی، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج کا مولوی اگر یہ بات بولے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج کا مولوی اگر امام حسین کو خطا پر بولے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی منافقین کی اولادیں ہیں جو رسول کے زمانے میں بھی تھے، حضور کے زمانے میں بھی تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تان زان کرتے تھے، اور حضور کو بھی حضور کو بھی دین کا درس دیتے تھے، حضور کو بھی وحدت پرستی سکھاتے تھے۔ یہ انہی کی اولادوں میں، اور حضور نے بشارت دی، بتایا ان کی طرف اشارہ کر کے، دیکھو خبردار ہو جاؤ، انہی کی اولادوں میں قیامت کے قریب لوگ پیدا ہوں گے جی، دین سے ایسے خارج ہوں گے، تم سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے، تم سے زیادہ روزے رکھیں گے، تم سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، حلق ان کے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا جی، تو یہ اتنے سجدے کریں گے، اتنے قرآن پڑھیں گے، تم اپنی قرآن کو اپنی تلاوت کو کم سمجھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بول رہے ہیں تم اپنے سجدوں کو کم سمجھو گے، اتنا وہ سجدے کریں گے، اتنی وہ عبادتیں کریں گے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو خاطر میں ہی نہیں، ہم تو حساب میں ہی نہیں آتے۔ صحابہ کو بول رہے ہیں اشارہ کر کے حضور، یہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں، ان کی اولادوں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نمازوں میں تم سے آگے ہوں گے، عبادتوں میں تم سے آگے ہوں گے، تلاوتوں میں تم سے آگے ہوں گے، مگر وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جس طرح تیر سے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا، اسی طرح وہ دین سے خارج ہوں گے، واپس پلٹ کر وہ دین کی طرف نہیں آ سکتے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا اس لیے قیامت کے قریب لوگوں تم انظروا امن تاخذوا، دین کس سے سیکھ رہے ہو، یہ ذرا اس کی طرف غور سے دیکھو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں مجھے قیامت کے قریب واعظوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ قیامت کے جتنے بھی بڑے بڑے نشانیاں حضور نے بتائی، اور قیامت کے قریب نشانیاں بتانے کے ساتھ ساتھ حضور کو جس بات کا خوف تھا، ڈر ہونا جسے کہتے ہیں۔ اب ڈاکٹرز کسی چیز کی طرف ڈر بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، یہ لا علاج مرض ہے، یہ جان لیوا چیز ہے، اس لیے جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنا ڈر بتائیں گے نہیں۔ اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب برائیوں کے بارے میں ذکر کیے، زنا عام ہو جائے گا، شراب بھی پانی کی طرح پیا جائے گا، جو بھی قیامت کے قریب بتائی گئی ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے، باہر والوں پہ بھروسہ کریں گے، گھر والوں کو جو ہے دشمن سمجھیں گے، ماں باپ کے دشمن ہو جائیں گے، ماں باپ کو غیر سمجھیں گے، باہر والوں کو اپنا سمجھیں گے۔ یہ قیامت کی علامتیں حضور نے بیان کی ہے یہ چیزیں، اور باہر والوں پہ بھروسہ کریں گے، دوست پہ زیادہ بھروسہ ہوگا، بھائی بہن پہ کم بھروسہ ہوگا جی، بے صبرا پن آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ذکر ہے، نمازیں چھوڑ دیں گے، اور کیا کہتے ہیں علم دین اٹھا لیا جائے گا، یہ جتنی بھی جو ہے برائیاں ہیں یہ سب چیزوں کا ذکر ہے۔ مگر یہ ساری برائیوں کے ہوتے ہوئے بھی حضور نے جس بات پہ خوف کا اظہار کیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہا حضور نے، مجھے ڈر ہوتا ہے تو قیامت کے قریب یہ واعظوں سے ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیے باپ، یہ مولویوں سے ڈر ہوتا ہے، کیوں؟ فتوے لگا کر، کیا یہ دیکھو نہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ ہے۔ رسول کے دربار سے جوڑنے والے بھی یہی مولوی لوگ ہیں، توڑنے والے بھی یہی مولوی لوگ ہیں، حضور سے جوڑنے والے بھی یہی واعظ لوگ ہیں، خطیب لوگ ہیں، اور حضور سے توڑنے والے بھی یہی خطیب لوگ ہیں۔ اب پھر نام حضور کا دونوں برابر لیتے ہیں جی، نام قال اللہ قال رسول اللہ، دونوں کی زبان پہ قال رسول اللہ امام بخاری ہے، مگر حضور سے جوڑنے والا کون ہے اور حضور سے توڑنے والا کون ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انظروا عمن تاخذوا، تم دین کس سے سیکھ رہے ہو ذرا دیکھو جی۔ اس لیے حضور نے فرمایا قیامت کے قریب مجھے واعظوں سے بڑا ڈر ہے۔ یہی وجہ ہے، روایتوں میں آیا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بات کا حضور کو ڈر تھا نا،
اسی چیز کی طرف پھر ایک اور جگہ حضور نے اشارہ کر کے کہا بے نمازی بھی نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے، شرابی بھی سب سے پہلے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جی حرام کمانے والا بھی نہیں، حالانکہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، مگر سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ سب کے سامنے ذلیل خوار ہو کر، پبلکلی علی الاعلان، پورے گراؤنڈ میں، محشر کے میدان میں، پورے محشر کے میدان میں ذلیل ہو کر، جس کی تحقیر کی جائے گی، انسلٹ کی جائے گی، منہ کے بل گھسیٹ کر جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ وہی مولوی لوگ ہوں گے، مولانا لوگ ہوں گے، جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا خدا۔ کیوں؟ حضور کے دربار سے توڑنے کی وجہ سے، حضور سے دور کیا انہوں نے، جو آیا تھا خدا سے جوڑنے کے لیے، اسی سے تم نے اس کو دور کر دیا۔ جی نبی، اللہ کا نبی تو آیا خدا کی طرف لے جانے کے لیے، جی، اور اللہ ان کی شان بیان کرتے کرتے پورا قرآن تھکتا نہیں، پورا ہر 3 آیتوں میں بارہا بارہا میرے رسول کا ذکر، حضور کا ذکر، کبھی ان کی زلفوں کا ذکر ہے، کبھی ان کے چہرے انور کا ذکر ہے، کبھی ان کی گلیوں کا ذکر ہے، ان کی شہروں کا ذکر ہے، کبھی ان کے بچپن کا ذکر ہے، کبھی ان کی جوانی کا ذکر ہے، کبھی ان کے صحابہ کا ذکر، کبھی ان کی اولادوں کا ذکر، جی، کبھی ان کی دعاؤں کا ذکر، کبھی ان کی ناراضگی کا ذکر، کبھی ان کی رضا کا ذکر، پورے کا پورا قرآن ادھر سے آئے ادھر سے آئے، بس حضور حضور کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک جو ہے انصاف پسند مولوی کو کیا چاہیے تھا؟ دیکھو مسلمانوں، میرے نبی کی شان تو یہ ہے، پورا قرآن پڑھو، قرآن کی ہر آیت میں میرے مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں، قرآن کی ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں میرے سرکار کی شان نظر آتی ہے۔ مولوی کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضور سے جوڑے، مگر یہ کیسا مولوی ہے بھائی، اسی قرآن سے پڑھتا ہے۔ اور دوسری بات، بدنصیبی کی انتہا یہ ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ایسے بدبخت اور ذہنوں سے دین چھین لیتا ہے، یہ جو ہے رام میں نبوت تلاش کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، ہو سکتا ہے کہ یہ رام نبی ہو سکتا ہے جی، اور ایک کیا کہتے ہیں، وہ بدھا جو ہوتا ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، ان کے علماء سے سن کے بول رہا ہوں میں خطابات میں، ہو سکتا ہے نبی ہو سکتا ہے۔ جس نبی کا امتی کبھی اس کی شان نہیں بیان کرے گا، جی، جس کی دنیا جو ہے پوجا کرتی ہے، جس کی خیر خواہ پوجا کرتی ہے، اپنا معبود مانتی ہے، اس میں یہ نبوت تلاش کر رہا ہے، اس میں یہ عظمت تلاش کر رہا ہے۔ کیا، کس کا کلمہ پڑھا ہے تو؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ کس کی شان بیان کرنے کی تجھے فرصت نہیں؟ کس کی شان بیان کر رہا ہے؟ قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس میں تم کو شک و شبہ کی بھی کوئی بات نہیں، ایسا بھی نہیں ہے چلو بھائی بس اوقات جو ہے قرآن میں کیا بولتے ذکر آیا لقمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کا ذکر آیا قرآن میں، اب اس میں تفسیروں میں آیا، بعض نے جو ہے نبی کہا ان کو، بعض نے ان کو ولی کہا، قرآن میں ذکر آیا ہے، اللہ نے ان کو حکمت کا علم عطا کیا، نیک بندے تھے، یہ ساری باتوں کا ذکر آیا۔ چلو بھائی، اس طرح ذکر کے ساتھ کوئی اشارہ ملتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، چلو ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے ان کو نبی مانا ہے، نبی کہا ہے، اشارہ ملتا ہے ایسے بھی، بعض نے ان کو ولی مانا ہے، کیونکہ جو ہے ان کی نبوت مسلم نہیں ہے، اوپنلی کلیئرلی احادیث میں واضح نص سے صریح کے ساتھ جو ہے روشن دلیل نہیں آئی ہے، اس لیے ان کی نبوت پر دلیل نہیں ہوتے ہوئے ان کو ولایت پر مبنی مانتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی اختلاف کی بات ہے، پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، جس کا کوئی دور دور تک ذکر تک نہیں ملتا، جی، جس کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا، جس کی دنیا پوری جس کو دنیا اپنا معبود بنا بیٹھی ہے، اس میں یہ نبوت اور رسالت تلاش کر رہے ہیں۔ ان کو جب حضور کی آیتیں جب آتی شان میں والی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم، اس طرح عظمت والی رسالت والی نبوت کی شان بیان کرنے والی آیتوں پہ مختصر لہجوں میں، مختصر لفظوں میں گزر جاتے ہیں، جی، مگر جب ان کی دوسروں کی بات آئے تو کھل کر تفصیل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ہم کو یہ چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہی مولوی لوگ ہیں، یہی علماء لوگ ہیں جو قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں، یہی علماء لوگ ہیں جو قوم کو ہدایت یافتہ، ایک طرف گمراہی کی بات کی، ایک طرف جہنم میں لے جانے کی بات کی، پھر انہی علماء کی شان اور عظمت بھی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی علماء میں پھر علماء ربانیین بھی ہوں گے، جی، متقی پرہیزگار علماء بھی ہوں گے، وہ بھی جو ہے عوام کو جب اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ فرشتوں ان کو حکم دو کہ جنت میں چلے جائیں، پل سے رات سے گزر کر پل سے رات کی طرف دوڑے بھاگیں گے، فرشتوں سے کہے گا خدا نہیں وہ علماء کو روک لو، ان کی جماعت کو چن کر پکڑ کر ان
علماء اکرام کو روک لو، ان کو جانے مت دو۔ وہ پریشان ہو جائیں گے، مولا یہ تو عوام کو جانے دے دیا، ہم کو کیا ہو گیا، ہمیں کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ ان سے مخاطب ہوگا اور ان سے گفتگو کر کے کہے گا نہیں نہیں، تم وہ ہستیوں میں نہیں، تم عوام کے ساتھ جھرمٹ میں چلے جاؤ۔ تم تو وہ ہستیاں ہو جو ساری زندگی تم نے عوام کو مصطفیٰ کے در سے جوڑا، میرے نبی کے در سے جوڑا ہے۔ تم اکیلے نہیں جائیں گے جی، تم ان سارے لوگوں کے ساتھ جاؤ گے جن جن کو تم دنیا میں پہچانتے تھے، تم ان سارے لوگوں کو لے کر جاؤ گے جن کا تمہارے ساتھ تعلق تھا ہو، رشتہ داری تھی ہو، جانتے پہچانتے ہو، ان سب کو لے کر جاؤ گے۔ ایسے میں علماء کے پاس لوگ عوام آ کر گزارشیں کریں گے، سفارشیں کریں گے۔ تو ایک طرف مرتبہ بھی ویسے دیا اور ایک طرف جو ہے ان کی کیا کہتے ہیں کسر شان بھی ویسے ہی بتائی، کیونکہ انہی کی وجہ سے دین کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے۔ ابھی ان آیتوں کو پڑھ کر سمجھانے والا اگر اس کا دل قرآنی آیتوں، اس کا دل اگر حضور کے عشق سے معمور ہوگا، حضور کی اہل بیت کی محبت سے معمور ہوگا، تو وہ سرکار کی شان بیان کرے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی بات بات پہ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، عمران کا اگر ذکر کرتا ہے، یہاں سے جاتا ہے وہاں سے جاتا ہے، پھر میرے نبی کے پاس آتا ہے جی۔ آدم علیہ السلام کو ایک فضیلت دیا، موسیٰ کو ایک فضیلت، عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت، پھر نبی کے دامن کی طرف دیکھتا ہے تو ایسی عظمتوں سے نواز دیتا ہے کہ وہ عظمتیں بالکل مان پڑ جاتی ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم آدم علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ قیامت تک کی آنے والی مسلمان اولادوں کو دیکھا، مسلمان کافر اولادوں کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو اتنا وسیع کر دیا، حضور بیان کرتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ آدم علیہ السلام نے صرف مسلمان بچوں کو دیکھا، کافر بچوں کو دیکھا، قیامت تک کی آنے والی اولادوں کو دیکھا، اور حضور بیان کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میری مرضی جب چاہتا ہوں میں جب اس وقت پوری کائنات کی ہر شے کو میں دیکھ سکتا ہوں، اور ایسے بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں کہ مجھے ٹائم لگتا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کی طرف میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیے سرکار کی شان، ایک طرف آدم کو ایک جلوہ دکھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ دکھایا نہیں، ان کو خود جلوہ بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جلوہ دکھایا نہیں، ان کو خود سراپا جلوہ۔ اب انہی سے جلوے چھوٹتے ہیں، انہی سے جلوے پھوٹتے ہیں، بس ان کی شان، ان کی اداؤں کو دیکھتے جاؤ، عجیب 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 جلوے نظر آتے ہیں، عجب عجب کمالات کے، گفتار کے، حسن و جمال کے، معجزات کے، ارہاسات کے، عجب عجب شان حضور سے نظر آتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک صفت کی تجلی نظر آتی ہے تو حضور کی اداؤں سے اللہ کے تمام اسماء و صفات کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھیے حضور کی سماعت کی اگر بات کریں، آسمانوں میں کیا گفتگو، زمین پر بیٹھ کر حضور کی سماعت سے سن رہی ہے، زمین کے نیچے تحت عرش معلیٰ سے تحت الثری تک جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل کائنات کی خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہے، کل کائنات کی خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، میں جسے چاہتا ہوں میں اسے عطا کرتا ہوں۔ حضور جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں حضور عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے بھلائیوں کا انبار تمہیں دے دیا ہے، خوبیوں کا، کمالات کا، معجزات کا، شانوں کا جی، جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر شے میں میں نے تم کو ممتاز بنا دیا۔ ایسا ہم نے تم کو کل کوثر خیر کثیر، بھلائیوں کا انبار جسے بولیں، جس میں کسی چیز کی کمی نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں کہ تم میں یہ چیز کا عیب ہو، ان میں اس چیز کی کمی ہے، نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ دیکھیں اسی طرح کیا کہتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کی بات اگر دیکھیں، مردوں کو زندہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے کیا کہتے ہیں خاتون کو کہا کہ ہاں بچہ کیا ہوا، مر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہو کہ میں نے انہیں بلایا، بس وہ گئے اور ان سے کہا رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے، بچہ کفن سے، سر سے کفن ہٹایا اور اٹھ کر زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہو جی، درختوں سے بات کروانے کی بات ہو، چرند پرند سے بات کروانے کی بات ہو، پتھروں سے گفتگو کرنے کی بات ہو، چاند سورج سے بات چیت کرنے کی بات ہو، ان کو اپنے اشاروں پہ چلانے کی بات ہو، پوری نظام کائنات کو چلانے کی بات ہو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کا مالک رسول کو بنا دیا، اور حلال حرام کا بھی جو ہے مالک نبی کو بنا دیا۔ میں نے یہ بیان کر دیا، اب مرضی تمہاری ہے، تم جس کے لیے جو چیز کو حلال کریں، جس کے لیے جو چیز کو حرام کریں۔ ایک چیز میں نے بنا دی، تم کو مالک بنا دیا، اب تم کو تمہارے لیے جائز ہے، تم جس کو جو چاہے کہے۔
جس کے لیے جو چیز کسی کو تم حرام مقرر کر دیں وہ حرام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے کہا آپ کا جو ہے کمر پتلی دبلے پتلے تھے, شلوار جو ہے لڑ کر بات کو اتر جاتا تھا جی. حالانکہ شلوار کو اوپر پہننا نماز کی بات بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر ٹخنوں کے اوپر باندھنا خصوصی طور پہ نماز. اگر تکبر کے ساتھ نہ ہو تو الگ بات ہے, تکبر کے ساتھ اگر ہو تو ٹخنوں کے نیچے باندھنے کو ناجائز بتایا گیا ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. اب سرکار دو عالم نے ابوبکر صدیق کے لیے کیا کہا, ان کے لیے جائز ہے جی, یہ ابوبکر صدیق کے لیے یہ جائز ہے. اور سونے کے بارے میں کہا کہ سونا حرام ہے. مال غنیمت حضور تقسیم کر رہے تھے, ایک انگوٹھی بچ گئی تھی سونے کی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. اب صحابہ میں اپنے جو ہے دیکھ رہے, حضور آسمان کی طرف دیکھا, پھر زمین کی طرف دیکھا, پھر ایک شخص کو اٹھایا, بلایا کہ تم ادھر آؤ, بلایا اور اس کو جو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی. وہ کہنے لگے, پریشان ہو کر تعجب ہونے لگی تھی, سونا تو حرام ہے مرد کے لیے. حضور نے کہا اللہ اس کا رسول تجھے پہنا رہا ہے, پہن لے اپنے ہاتھوں میں. ہائے ہائے. اس سے پہلے ایک صحابی کے ہاتھ میں, دوسرے مقام پر ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی, حضور نے دیکھی, اسے کیا کہا, چھی یہ کیا پہنے ہو, چھی کہا حضور نے. اور وہ صحابی نے فوراً اس انگوٹھی کو ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا. اور بعد میں محفل ختم ہو جانے کے بعد صحابہ نے کہا چلو اسے اٹھا کر لے لو, یہ پھر گھر میں بیوی بچوں کو دے لینا, بچیوں کو دے لینا, بچیوں پہ خرچ کر لینا, خواتین پہ اس کا یوز کر لینا, یا پھر بیچ دینا. تو آپ نے کیا کہا, آپ نے جواب میں کہا جسے رسول اللہ نے چھی کہہ کے پھینک دیا ہے میں اسے پھر اپنے لیے حلال نہیں سمجھتا, نہ میرے لیے حلال ہے نہ پھر میرے گھر والوں کے لیے حلال ہے, میں اسے نہیں لیتا, بس اس کو خیرات کر دیا آپ نے. تو یہ جو اختیار ہے حضور کا, یہ اختیار آپ کو کسی نبی کو میں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتا تھا, نبی پیغام کے آنے تک انتظار کرتا تھا, اور جب نبی کا پیغام آ جاتا پھر قوم میں وہ چیز کو بیان کرتا. اب کبھی نبی کسی کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں خطا اجتہادی ہو جاتی, خطا اجتہادی فیصلہ کرنے میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے کیا کہتے ہیں خطا اجتہادی ہو جاتی, اللہ تعالیٰ ان کی توجہ دلا دیتا اس بات کی طرف, نہیں تم نے ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا, تم یہ نہیں یہ کرو. مگر رسول کی جب بات آ جاتی ہے ان کی زبان سے حق کو جاری کر دیا خدا, بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا پھر وہ کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا تو پھر وہ حرام ہے تو پھر وہ حرام ہے, حلال بھی تھا تو پھر اس کے لیے حرام ہے, حرام بھی تھا تو پھر اس کے لیے حلال ہے. بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے, ایک نے جو ہے عید کی نماز سے پہلے اپنے ذبح کر لیا. اب آپ نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے بکرے کو ذبح کر دیا, مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا علم تھا. پھر تمہارے پاس کوئی اور ایک جانور ہے, ہاں چھوٹا بکری کا بچہ ہے جو 5-6 مہینے کا ہے, ٹھیک ہے اسے ذبح کر لو, مگر آج کے بعد تمہارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں, بس تمہارے لیے اب جائز ہے, کر لو اسی کے ساتھ قربانی کی بات آئی. 6 ماہ کے بکرے کو, چھوٹے سے بکرے کو قربانی کا درجہ دے رہے, پھر حضور جاؤ تمہارے لیے قربانی کا حق ادا ہو گیا. پھر دوسروں کو تمہارے بات بھی کسی اور کے لیے نہیں, تمہارے لیے اس کی اجازت ہے. اجازت لے کر بیٹھے ہیں. خدا کے دربار کا جو ٹھیکہ ہے, اس کی ملکیت کا, اس کے اختیار کا, رسول اللہ کے دامن میں, گود میں حضور نے کے دامن میں جمع کر دیا اللہ نے. اب اللہ کے رسول کی مرضی ہے, جہاں جس پر چاہے تصرف فرمائے, جسے چاہے عطا کرے. اتنا بڑا جب کمال با کمال ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, امتی کا کیا فرض بنتا ہے, اس پہ شان سے فخر کرنا چاہیے جی, شان سے نبی کی شان کو بیان کر کے کھل کے نعرہ لگانا چاہیے, ان کی عظمت کے ترانے الاپنا چاہیے, یا پھر ان کے مقام کو سنائیں اتنا نے اتنا دیا ہے, نبی کی یہ شان نہیں اتنی ہے, زیادہ بول دے رہے, اب تھوڑا کم کرو, یہ نہیں یہ ہے, یہ نہیں وہ مت دو, یہ بولو یہ مت بولو, ہاں یہ دیا ہے وہ نہیں دیا ہے. ہر لفظ پہ بحث کرتے ہیں. شفاعت مت بولو, شفاعت کسی کو حق میں نہیں ہے, شفاعت شفیع اللہ تعالیٰ ہے, شفیع اللہ تعالیٰ ہے, شفاعت کرنے والا. شفیع جو ہے کسی کی کوئی سفارش ہی نہیں ہو سکتا کسی کی شفاع. اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کی شفاعت قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کی مرضی معاف کرے گا. کوئی کسی کے دربار میں سفارش ہی نہیں ہو سکتا, اللہ کے دربار میں سفارش ہی نہیں ہو سکتا. ہر لفظ پہ بحث ہوتی ہے. ہر علم کی بات, علام الغیوب خدا ہے, کوئی علم نہیں رکھ سکتا. ہوا سے خمسہ کی بات ہے, 5 علم جو سونگھنا, دیکھنا, کیا کہتے ہیں جو غیب کی باتیں ہیں, پیٹ میں کیا ہے, ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کب آئے گی, ویعلم ما فی الارحام, ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے, موت کب ہوگی, انسان کل کیا کرے گا, یہ ساری باتیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں, اللہ اس کا علم رکھتا ہے, نبی کو اس کا علم نہیں, معاذ اللہ. علم کی بات کریں آپ جی, آپ معجزات کی بات کریں, اختیار اللہ کا اختیار, اللہ وہی بھیجتا ہے فرشتے کے ذریعے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور رسول اللہ ان کا انتظار کرتے ہیں, اور اس کا حکم جاری ہوتا ہے, پھر جب جا کے جو ہے فیصلہ حکم سنایا جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں بار بار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مسلمان اور ایک کافر آیا ایک فیصلے کے لیے. تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کافر کے حق میں فیصلہ تھا تو اسے سنا دیا. اور مسلمان جو ہے اس سے جو ہے انکار کرنے لگا, نہیں یہ تو جو ہے میرے حق میں نہیں ہوا, لہٰذا فاروق اعظم کے پاس جائیں گے.
فاروق اعظم کے پاس جائیں گے، وہ بڑے اچھے انصاف کرنے والے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے جب ان سے سن کر کیا کہا، دیکھو ہم کافر نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے نبی کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، تمہارے نبی نے جب کہ میرے حق میں فیصلہ کیا، پھر بھی وہ تم کو کہہ رہا ہے کہ تم بہت اچھا انصاف کا فیصلہ کرنے والے، لہٰذا آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا ہاں کہا ایسا ہی ہے، صحیح بول رہا ہے؟ تو اس نے کہا نعم، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تجھے انصاف چاہیے؟ ہاں انصاف چاہیے۔ اندر گئے، تلوار لایا، اسی وقت گردن آپ کی اڑا دی، اسی وقت کچھ بات ہی نہیں کیا آپ نے، اسی وقت گردن اڑا دی انہوں نے اس کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب حضور پاک علیہ السلام کو جب سنایا گیا، حضور نے اسی وقت فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اس لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو مار دیا، ایک مومن کا قتل ہوا ہے ابھی۔ تو حضور کے پاس حضور انتظار کر سکتے تھے، چاہتے تو نہیں، کیا ہے ماجرا، کیا ہے معلوم تو کریں گے آخر کہ کون کس نے کس کا قتل کیا، ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے، اس کے بعد جب جا کے فتویٰ جاری ہوتا۔ حضور کے سامنے جب سنایا گیا کہ عمر نے کسی کا قتل کر دیا، مسلمان کا قتل کر دیا، حضور نے بے ساختہ فوری طور پہ جواب میں کہہ دیا عمر مسلمان کو نہیں مار سکتا، عمر کے ہاتھوں سے مسلمان کا قتل نہیں ہو سکتا۔ اب حضور کی زبان سے یہ جملے نکلے، یہ کلمات نکلے، ادھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ فرشتہ پہلے آتا، فرشتے کا پیغام سنتا اور نبی بولتا تو سمجھ میں آتا اللہ کا حکم آیا ہے، اس کو سن کر رسول نے کہا ہے۔ مگر حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر مسلمان کو نہیں مار سکتا، عمر کے ہاتھوں سے مسلمان کا قتل نہیں ہو سکتا۔ فوری جبرائیل فرشتہ پیغام لے کر آیا، کلام اللہ آیت لے کر کہا، اللہ تعالیٰ نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، ولا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تائید کر رہا ہے، حضور کی زبان سے نکل گیا، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں، جب تک کہ وہ تمہارا حکم نہ مانے وہ مومن نہیں، تمہاری عظمت کے ترانے نہیں اولا پہ پھر وہ بندہ مومن نہیں، تمہاری شان عظمت کا اعتراف نہ کرے پھر وہ بندہ مومن نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں ہر زمانے میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، اب ایک مثال دینے کے لیے میں بولتا ہوں، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک عقلی طور پہ ایک عقلی دلیل ایک سمجھ میں آسانی سے آنے کے لیے میں بول رہا ہوں، کھانا کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، کھانے کی تیاری کب سے ہوتی ہے مجھے بتائیے؟ کھانے کی تیاری کب سے ہوتی ہے؟ بہت پہلے سے ہوتی ہے جی۔ اس کو پہلے ترکاری لانا، پھر کرانہ شاپ سے کرانہ سامان لانا، پھر ترکاری دھونا کاٹنا، پھر چاول پکانا، پھر سالن پکانا، پھر دسترخوان بچھانا، یہ جو لمبے چوڑے جو 3-4 گھنٹے کے پروسیس ہے، کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے تو کم سے کم لگ جائیں گے، اس کے پروسیس بڑے لمبے ہیں۔ پھر جب کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، اصل جو مغز ہے کھانا جس میں لذت رکھی ہوئی ہے جی، وہ کتنی دیر ہے؟ بس 15 سے 20 منٹ کا کھانا ہے جی۔ اسی طرح پوری کائنات کو دیکھیں گے آپ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت لمبا عرصہ ہے، ہزاروں لاکھوں سال، کوئی بیان نہیں کر سکتا، لمبا عرصہ ہے، بہت لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تیاری چل رہی ہے، کس کی تیاری چل رہی ہے؟ بس حضور کے آنے کی تیاری چل رہی ہے، سرکار کے آنے کی تیاری ہے۔ اب سرکار آ گئے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں آ گیا ہوں، بس قیامت کو قریب آنا ہے۔ اصل تو اب پوری کائنات کی جو بزم ہے، یہ جو پوری کائنات کی جو سورج چاند کو اللہ نے بنایا، آسمان پہ جو ستارے جو قائم کیے، بنا ستون کے جو ہے آسمان کو مقرر کیا، یہ جتنی بھی کل مخلوقات ہے، یہ سارا ہوا کب سے چلتا آ رہا ہے؟ لاکھوں سال پہلے سے ہو رہا ہے، بس یہ حضور کے آنے کا انتظار کر رہے تھے سب کے سب، بس اسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب حضور اب اس انتظار میں کیا کیا ہوا دیکھیے آپ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی اولادوں بچوں کو تربیتیں کرتا ہوا ہے، بول رہا ہے، قوم کو بیان کر رہا ہے، دیکھو یہ جو کائنات بنی ہے کس لیے بنی ہے پتہ ہے تم کو؟ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائے ان سے جھگڑنا مت، ان کی مخالفت میں نہ جانا، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا اور مسلمان ہو جانا، ان کے غلام بن جانا، کیونکہ یہ تمہیں اور مجھے نبی بنایا ہے خدا، یہ انہی نبی پاک علیہ السلام کی قدموں کی خیرات ہے، ہم اور تم نبی بن کے پیدا کیے گئے۔ نبی انبیاء علیہ السلام شان بیان کرتے اور بولتے کہ ہم اور نبی، تم اور میں نبی بنے ہیں بیٹا تو انہی نبی کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بولتے کہ بیٹا جب تم خدا کا ذکر کرنا، سرکار کی شان میں نبی کی شان ضرور بیان کرنا، نبی کا ذکر ضرور کرنا، کیونکہ ہم اور تم نبی بنائے گئے ہیں تو اسی نبی پاک علیہ السلام کی خیرات ہے۔
ہے، ان کو ماننے کی وجہ سے نبی بنائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے اب اللہ بیان کر رہا ہے، عیسیٰ نے جو ہے اپنے نبی آخر زمان کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اپنے زمانے میں بشارت دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ اب آپ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں۔ ہر نبی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تیاری کر رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، اور ان کے صلب میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کے صلب میں نور محمدی کو ڈال دیا۔ بس اب دیکھیے جلوے دیکھیں جہاں جہاں میرے حضور کے صلب سے جب نور محمدی جل وگر ہو رہا ہے، منتقل ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ ایک عجیب معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، عجیب کیا کہتے ہیں کرامتوں کا، ارحاسات کا ظہور ہو رہا ہے، عجیب شانیں نظر آنے ہیں، چاہے وہ عبداللہ کی شکل میں ہو، عبد المطلب کی شکل میں ہو، جنگل و بیابان سے عبد المطلب گزر رہے ہیں، جنگلوں کے شیر جو چیر پھاڑ کرنے والے شیر عبد المطلب کے قدموں میں آ جاتے اور ان کے قدموں کو چاٹ کر بولتے اے عبد المطلب ہماری پیٹھ پر سوار ہو جائیے، کیونکہ ہم جو ہے آپ کی پیٹھ میں نور محمدی کو چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس نور محمدی کی خیرات لینا چاہتے ہیں، اس کی خدمت ہم بھی تھوڑا بہت کرنا چاہتے ہیں، ہم پہ سوار ہو جائیے۔ جانوروں کو تک حضور کے نور کا، حضور پاک علیہ السلام عبد المطلب کی پشت میں ان کا نور جلوگر ہے، جانور تک اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو اس بات کا علم ہے، کل مخلوقات کو اس بات، کوئی شے ایسی نہیں جس کو رسول پاک علیہ السلام کی خبر نہ ہو۔ ایسے لگتا ہے اللہ پوری کائنات کو بنایا ہی رسول کے لیے ہے، بس بات ہوگی تو صرف رسول ہی کی، ان کی نہیں تو پھر کس کی بات ہوگی؟ ان کی نہیں تو حضرت آپ نے گزشتہ جمعہ میں سنا، 2-4 جمعہ پہلے بڑی اچھی بات کہی تھی مولانا نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا تھا آپ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ سے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بے حد آپ کو چاہتا ہوں، حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ رسول اللہ کو چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر یہ آج کے دور کا کوئی مولوی اگر بولے، سنی اگر بول دے تو ہم پہ فتوے لگ جاتے، ہم جو ہے مشرک ہو جاتے، کافر ہو جاتے، کیا کیا ہو جاتے پتہ نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کا پتہ ملا ہے تو رسول اللہ کے دربار سے ملا ہے، اللہ سے محبت کا سلیقہ ملا ہے تو حضور کے دربار سے ملا ہے۔ اس لیے جو ہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، باپ اس کے لیے باپ ہو سکتا ہے، وہ اپنے باپ کا باپ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے باپ کا باپ نہیں ہو سکتا۔ جی اس طرح جو ہے بندہ کتنا بھی عبادتوں میں آگے نکل جائے، کچھ بھی متقی پرہیزگار ہو جائے، وہ حضور سے آگے نہیں نکل سکتا۔ وہ کتنا بھی اللہ اللہ کر لے، حضور ہی ہے اس کے لیے، حضور کے سوا اس کی کوئی چارہ ہی نہیں اس کو اللہ تک پہنچنے کا۔ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے بھی زیادہ رسول اللہ سے عشق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول کے ذکر کو کہہ دیا یہ میرا ہی ذکر ہے، رسول سے عشق کو کہہ دیا یہ میرا ہی عشق ہے، یہ میری ہی محبت ہے، مجھے ہی سے محبت کرنا ہے، مجھ سے ہی محبت کرنا ہے، میرا ہی ذکر کرنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنا میری ہی اطاعت کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا میرا ہی ذکر کرنا ہے۔ مسلمانوں بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنیوں میں پیدا کیا، یہ بڑی ہماری خوش نصیبی کی بات ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچوں میں اس کو ڈالنا چاہیے، سرکار کا تعارف کرانا چاہیے، علم حاصل ہونا چاہیے بچوں میں پہلے تو، دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، تاکہ ایسا نہیں کہ ہم اندھی محبت میں باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی حدیث کی کوئی روایت ہے، اس طرح نہیں، آپ بھی علم حاصل کریں اور بچوں کے اندر بھی وہ دلائل کے ساتھ، تاکہ کوئی بدعقیدہ شخص سے مقابلہ ہو یا پھر کسی کافر سے اگر اس کا سامنا ہو تو وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دلائل ہمارے دلائل کے سامنے مانگ پڑ جائیں، ہم جو ہے سوچنے میں پڑ جائے، ہماری اولادیں سوچنے میں پڑ جائے، پھر اس کی دلائل ہم پر راسخ ہو جائے، پھر جو ہے ہم بھی گمراہ، ہماری اولادیں بھی گمراہی کا شکار ہو جائیں، اس طرح نہ ہو۔ اس کی حفاظت کے سامان کے لیے ہم کو یہ چاہیے کہ اس سنیت کو اس کی بقا کے لیے اپنی اولادوں میں اس کو منتقل کرنا چاہیے۔ اب امام عالی مقام کا یہ یوم شہادت کا موقع آ رہا ہے، اپنے بچوں کو گھر میں ماحول اس طرح ہونا چاہیے، بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرے بار کیسے معلوم ہوتے، چلو یہ مئی کا مہینہ آ رہا ہے، دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ہمارے پیرنٹس کی اینیورسری ہے، میرج اینیورسری ہے، یہ برتھ ڈے ہے، یہ سارے سب کچھ معلوم ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی یوم پیدائش کے بارے میں کیوں نہیں معلوم ہے بچوں کو، واقعہ کربلا کے بارے میں کیوں نہیں معلوم ہے؟ یہ خالی صرف شربت بنانے سے کام نہیں ہوتا، صرف شربت بنا کے مت خاموش بیٹھ جائیے آپ، یہ صرف کھچڑا بنا کر شربت کھچڑا وغیرہ بنائے نہیں بنائے کوئی ضروری نہیں ہے، بنا کر ایصال ثواب کریں اچھی بات ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے حسین کو سمجھائیں بچوں کو، امام علی مقام کس ہستی کا نام ہے، کس عظیم شہید اعظم کا نام ہے، کس سید الشہداء کا نام ہے، ان کس کردار کا نام حسین ہے، حسینی کردار کس چیز کو کہتے ہیں،
یہ بتائیں بچے کو. اور رسول اللہ نے کیا کہا؟ بچوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈالو، ایک ایک کا نام لے لے کر سناؤ. یہ نامہ لے کر سناتے یہ شاہ رخ خان ہے بیٹا، یہ سلمان خان ہے، یہ اس کا ڈریسنگ اسٹائل ہے، یہ ڈریسنگ اسٹائل ہے. یہ نام لے لے کر ان کی کٹنگ اسٹائل معلوم، ان کا ہیئر اسٹائل معلوم، ان کا ڈریسنگ اسٹائل معلوم، جس سیلیبریٹیز کا سارا سب کچھ معلوم، کون سا پیٹرن چل رہا ہے، کون سا پیٹرن کس دور میں چل رہا تھا، وہ سارا سب کچھ معلوم. پھر حسین کا کیا پیٹرن تھا، حسین کا کیا پیشن تھا، وہ کیوں نہیں معلوم ہے بچوں کو؟ وہ کیوں نہیں معلوم ہے؟ صبر کیسے کیا جاتا ہے، صبر کی چوٹی پر چٹان بن کر کیسے بیٹھا جاتا ہے، مصیبتوں کے غم و آلام کے پریشانیوں کے انبار طوفان جب آئیں تو مومن کیسے چٹان کی طرح مصیبتوں کو فیس کرتا ہے، وہ کردار حسینی کو بچوں کو کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ وہ اگر سکھایا جائے گا تو بچے بھی ہمارے ایسے مستقل مزاج ہو کر، ثابت قدم ہو کر بڑی بڑی مصیبتوں کو، یہ کفر کے سیلاب کو جھیلیں گے، جی مصیبتوں کے سمندروں کا مقابلہ کریں گے، غم و آلام کو، شیطان کی جادوئی طاقتوں کو مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. وہ جو ہے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر جھکیں گے نہیں، باطل کی آگے سمجھوتا نہیں کریں گے. ایسے بچوں کو ہمیں تیار کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ پہلے حسینی کردار کیا ہے بتائیں. حضور نے فرمایا جس طرح چھوٹے بچے جب بڑے ہونے لگ جائیں سرکار دو عالم کے بارے میں بتائیں. یہ تو پریکٹیکلی ایکٹیویٹیز تو چلتے ہیں ہمارے پاس، درود پاک کی محفل ہو، صلاۃ و سلام کی محفل ہے، ایکٹیویٹیز بھی چلتے رہنے چاہیے، مگر انٹروڈکشن بھی ضروری ہے. بچوں کو سنائیں، معراج کا واقعہ ہو، بیٹا آج کی شب معراج ہے، آج کی شب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں بلایا، براہ راست اپنا دیدار کرایا. میلاد کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعات بیان کریں بچوں کے سامنے، علماء کی بیانات سننے کا عادی بنائیں. بیٹا گھنٹوں آپ یوٹیوب پہ یہ بے حیا چیزیں ویڈیو وغیرہ اس میں ٹک ٹاک پہ اس میں بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں. تھوڑی دیر آپ کی ذمہ داری ہے، روزانہ ایک 10 منٹ آپ کو 5 منٹ کا ٹائم دے دیجیے، آپ کا یہ ہوم ورک ہے. ایک 10 منٹس آپ رسول کی شان میں، حضور کی شان میں کوئی حدیثیں سنیں گے. پھر میں جب آفس سے آؤں گا، جاب سے آؤں گا، مجھے حدیثیں بیان کریں گے. کوئی بھی آپ کے جو پسندیدہ نامور ہستی ہے، مولانا ہے، جن کو بھی آپ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں عقیدت کے ساتھ، انہی سنی عالم دین کو سنیں. بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں. 10 منٹ کھانا کھانے سب پورے بیوی بچے سب دسترخوان پہ بیٹھے، بجائے گانے چلنے کے وہ تھوڑی دیر میں کسی ایک عالم دین کا، کسی ایک صوفی صاحب کا ایک خطبہ خطاب لگا دیجئے. کھانا کھاتے کھاتے ایک نوالے پہ آپ کے اللہ کا ذکر بھی ہوتا جائے گا. آپ کسی مولانا سے مسئلہ مسائل بھی سنیں گے، اللہ کا ذکر بھی ہوگا. بچے بھی سنیں گے، بابا جانے بابا یہ کیا بولے، یہ ایک لفظ استعمال کیا ہم نے، اس چیز کو کیا بولتے بابا، اسے کیا بولتے بابا، یہ بولے. اب آپ کو اگر معلوم ہوگا آپ ایکسپلین کریں گے، تڑپ پیدا ہوگی کہ یہ لفظ میں نے مولانا سے سنا تھا، چلو امام صاحب سے پوچھتے ہیں یہ لفظ ہم نے سنا تھا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ چیزیں جو ہے ہم کو پتہ نہیں ہوتی، مگر یہ پریکٹیکلی کردار نبھاتی ہے، یہ پریکٹیکلی رول کرتی ہیں. اس سے گھر کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اب بچے کے سامنے صبح شام آپ گھر کا ماحول اس طرح دیں گے، پھر وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے بڑھاپے میں آپ کے سامنے باادب ہو کر کھڑے ہوگا، کیونکہ آپ نے بنیاد ویسی ڈالی ہے، آپ نے رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق بنیاد ڈالی ہے. اب وہ آپ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کرے گا، آپ سے نرم لہجے میں ہی بات کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حسینی کردار جو اسے سکھایا ہے. جی امام علی مقام امام حسن نے جو ہے جس طرح ایک صحابی وضو بنا رہے تھے، ان سے جو ہے غلطی دیکھا، آپ نے وضو میں غلطی دیکھی تو جا کر جو ہے ایسی فوراً نہیں کہہ دیا ارے آپ وضو ایسا بنا رہے ہیں، ایسا نہیں میں ایسے بنانا چاہیے، اس طرح نہیں. آپ نے کتنا باادب لہجہ دیکھیے. یہ لہجہ مؤدبانہ ادب والا لہجہ آیا کہاں سے؟ یہ علی مرتضیٰ کے گود سے ملا ہے. اور علی مرتضیٰ نے کس کے گود میں پلا ہے؟ یہ حضور کے گود میں انہوں نے پلا ہے. آپ نے کہا میں وضو بناتا ہوں، میرا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے، اگر میرا وضو غلط ہے تو میری اصلاح فرما دیجئے، اگر میرا وضو اصلاح ہے تو مجھے صحیح ہے تو مجھے بتا دیجئے تاکہ اس میں اس کی کلیریفیکیشن ہو جائے. تو امام حسن نے وضو کر کے ان کے سامنے بتایا تو آپ نے کہا بیٹا تم نے صحیح وضو بنایا، میں غلطی کر رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، آپ نے صحیح وضو بنایا. ان کی شان بھی رکھی، ان کی لاج بھی رکھی، ان کا بڑاپن بھی رکھا، پھر ان کی اصلاح بھی فرما دی، ان کی تربیت، ان کی غلطی کی اصلاح، ان کی کلیریفیکیشن بھی کر دی. یہ ادب والا لہجہ ہے. تو بیٹا حسنی کردار ایسے ہوتا ہے، حسینی کردار ایسے ہوتا ہے. بچپن سے بچوں کو جب یہ سکھائیں گے، یہ چیزیں بچے جب سیکھیں گے، پھر گھر میں کتنا نورانی ماحول ہوگا. دیکھیے جب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوں گے، محفل میں بیٹھیں گے، اب ان یادوں میں کھوئیں گے. اب سید الشہداء سلام علیک امام صاحب سلام پڑھیں گے تو اب یاد کرے گا حسین کو. ان کو سید چھپی نہیں بول رہے ہیں ہم لوگ، سید الشہداء چھپی نہیں بول
رہے ہیں. اب یہاں نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام پڑھ رہے ہیں. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا. اب وہ وقت کو یاد کرے گا کیسے کفر کے ماحول میں, جاہلانہ ماحول میں, ظالمانہ ماحول میں میرے نبی کی ولادت ہوئی اور حضور کی آمد سے کیسے پورا عالم روشن ہو گیا. ادھر سلام کے اشعار چل رہے ہوں گے اور اس معصوم بچے کے ذہن میں مدینہ منورہ کی سرکار کی مکہ کی ولادت کا موقع اس کے ذہن میں آتا رہے گا. یہ ماحول دیکھیے کیسا ہے. اب بے حیا خیال نہیں آئے گا. یہ سب چھوڑ کر صرف اور صرف جو ہے صرف اور صرف ہم درگاہوں کے تک سندل فاتحہ کے تک رہ جائیں گے تو پھر بچے جو ہے سلام میں بھی کھڑے ہوں گے تو جلدی جلدی کب سلام ختم ہو گیا تو جلیبی کھائیں گے جی, کب فاتحہ ہوگی تو یہاں سے اپنے لنگر میں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے. یہ دنیا کے خیالوں میں کھو جائے گا. بچے کو جب علم ہوگا تو ایک ایک لفظ پہ غور کرے گا. میں کس کو سلام کر رہا ہوں, کس سے گفتگو کر رہا ہوں, کس کے دربار میں میرا سلام پہنچ رہا ہے, کس کو یاد کر رہا ہوں میں. یہ توجہ کیسی ہے. آپ کا جسم بھی حاضر ہے, روح بھی حاضر ہے, دونوں بس دربار رسالت میں ہے, دربار حسینی میں ہے. یہ اثر آیا کہاں سے آپ کے اندر, یہ سوچ یہ فکر آئی کہاں سے؟ آپ کے علم کی وجہ سے آئی. آپ کا علم آپ کو جو ہے خیالی دنیا میں محو کر دیا, اللہ اس کے رسول کی یاد میں مست مگن کر دیا. تو یہ علم ہی اس کی بنیاد ہے. اسی وجہ سے جو ہے پورا اندر کا ماحول بدل جاتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ فوکس اور توجہ دلاتا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے پر توجہ دو. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہے اور آل ابراہیم, آل عمران اور آل آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دینے کی جو بات کی ہے اس کی وجہ میں بتانا یہ چاہتا تھا. اس کی وجہ صرف حضور ہے. یہ پوری کائنات پہ جو جلوے چل رہے تھے, نبیوں کے معجزات جو چل رہے تھے, ان میں سب میں دیکھیں گے اگر حضور سے ہی ہے ان کا رشتہ. حضور ہی کی وجہ سے اس عظمت کے کیا کہتے ہیں آپ کو نورانی جلوے نظر آ رہے تھے, اور حضور ہی سے ہی پوری کائنات روشن ہے. حضور نہیں تو پھر پوری کائنات میں اندھیرا ہے. اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین, بیان میں اگر کوئی خطائیں لفظیں ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.